بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انمول کہانی کے معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ویڈیو عشق کی ایک سچی داستان ہے جس کا ایک ایک لفظ حقائق پر مبنی ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی۔ چونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے فلپینی کسی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دے دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو یہاں پیش کیا جائے۔ تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال حوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کی بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی۔ پر انہوں نے سوچا، محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گی۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کی تھی۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت میں بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے، اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔